اساتذہ اکرام، آئے ہوئے مہمان اور دیگر مساجد سے، اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معلمین حضرات اور معلمین کے ساتھ میں جو ذمہ داران آئے ہوئے ہیں، ان تمام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج جس مبارک مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دراصل یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے اور آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ضروری مجلس ہے۔ الحمدللہ دعوت کی مبارک محنت سے لوگوں کے اندر دین وجود میں آ رہا ہے، لیکن دعوت میں بڑے شریک ہوتے ہیں۔ اب ہماری نسل جو ہے، وہ طلباء، وہ بچے جو شروع ہی سے بنیادی تعلیم حاصل کرے تاکہ ان کی زندگی کے اندر دین آئے، اور اسی طریقے سے مستورات میں عورتوں میں بھی دین آ جائے، اور اسی طریقے سے طالب بالغان یعنی مردوں میں بھی دین آ جائے، اس کی فکر دنیا کے اندر کرنا بہت ضروری ہے۔ آج حالات بہت خراب ہے، آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سائنسی ترقی کا زمانہ ہے۔ ایسے حالات میں کچھ ایسی خبریں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی ہے یا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی کبھی ذہنوں کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ یہ دنیا کا وجود یہ کوئی اور نہیں چلا رہا ہے بلکہ ایک سائنس چلا رہی ہے۔ اس اعتبار سے ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر ہمارے قاری الطاف صاحب یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات کے سامنے یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ میں مکاتب کیوں ضروری ہے اور مکاتب کو منظم کس طریقے سے کیا جائے، اس بارے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی سی بات رکھنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ اصل دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہی میں رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے، اور دین کو سیکھنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دنیا کے اندر دو طرح کے علم ہوتے ہیں، ایک تو دنیاوی علم ہے جس سے ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، سائنسداں بنتا ہے، لیکن یہ علم کبھی کبھی گمراہی کی طرف بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک علم ہوتا ہے دین کا علم، اس علم کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی کے اندر آتا ہے۔ دونوں علم ہیں، لیکن دین کا علم ہم سب کو راہ آخرت بتاتا ہے، آخرت کی طرف تیاری کرنے والا بناتا ہے۔ حالانکہ دنیا کا علم نہ بھی سیکھا جائے تو انسان زندگی گزار سکتا ہے، لیکن دین کا علم نہ سیکھا جائے تو عبادت میں، اعمال میں کمزوری لاحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ دین کا علم مسائل کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ اور وہ علم حالانکہ سب کا عالم بننا ضروری نہیں ہے، دین کا علم اس لیے ضروری ہے کہ ہماری عبادتیں ہماری صحیح ہو جائے، ہمارے عقائد صحیح ہو جائے، ہمارے اعمال صحیح ہو جائے، اس کے لیے دین کا علم سیکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مکاتب بہت سارے چلتے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن صرف مکاتب کو رسمی طور پر چلا لینا، سرسری طور پر چلا لینا، اس کا کوئی نہ رزلٹ ملتا ہے نہ کوئی نتیجہ ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علاقوں کے اندر مسجد تو ہے، لیکن مسجد کے قریب اور اطراف میں مسلمان کتنے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک دیہات ہے، دیہات میں مسجد ہے، ایک مسجد ہے، اور ایک مسجد کے اطراف میں تقریباً 50 مکانات ہیں۔
50 مکان میں بچے اگر تعداد کے اعتبار سے لیے جائے تو ہر گھر میں 2 بچے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہوتے ہیں، لیکن سرسری طور پر ایک اندازہ لگایا جائے تو 2 بچے تو ہر گھر میں ہونا ہی چاہیے۔ اگر 2 بچے ہو تو 100 بچے اس دیہات کے اندر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر آنے والے طلباء کی تعداد 20 ہوتی ہے، 16 ہوتی ہے، 18 ہوتی ہے، 30 ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اب اگر اس طریقے سے 100 بچے ہیں، اس میں اگر 30 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو 70 بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ 70 بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کون کرے گا؟ اب اگر دنیاوی اعتبار سے اندازہ لگایا جائے تو اسکول کے اندر یہ 100 کے 100 بچے آپ کو اسکول کے اندر ملیں گے، یعنی 100% اسکول میں جا رہے ہیں اور 10%، 20%، 30% مدرسے میں آ رہے ہیں، مکتب کے اندر آ رہے ہیں، تو بستی کا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر یہ بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر لیں گے، آئندہ چل کر ان کے ذہنوں کے اندر کوئی اور بات ہوگی تو وہ ارتداد کی طرف جائیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے اعتبار سے، ہم علاقے کے اعتبار سے اندازہ لگا لیں، ہمارے محلے کے اندر، شہر کے اندر ایک مسجد ہے، اس کے اطراف میں 100 مکانات ہے، 200 بچے ہیں، مکتب میں آنے والی کی تعداد 40 اور 50 ہے، اور ہم اسی کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں کہ 40 بچے مکتب کے اندر آ رہے ہیں، لیکن 150 بچے باہر بھی ہیں۔ 150 بچے باہر ہیں جو دین کی تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم سے وہ پورے کے پورے 200 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس کی فکر بھی ہم کو کرنا ہے کہ ہمارے وہ بچے جو باہر ہے، جو دینی تعلیم سے باہر ہے، وہ اندر کیسے آ جائے۔ دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے ہماری فکر ہے، دنیاوی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے کی بھی ہماری فکر ہے۔ اگر اسکول میں ایک داخلہ کروانا ہوتا ہے تو اسکول میں داخلہ کروانے کے لیے لائن لگانا پڑتی ہے، فیس جمع کرنا پڑتی ہے، اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، جب کہیں جا کر وہاں پر نمبر لگتا ہے۔ اگر نمبر لگ بھی گیا، آج کے زمانے کے اندر انگلش میڈیم کے اعتبار سے ایک بچے کو پہلی کے اندر داخل کروانے کے لیے تقریباً 20 سے 25 ہزار روپے لگ جاتا ہے، کم سے کم۔ پبلک اسکول کے اندر ہم کو معلوم ہے کہ 20 سے 25 ہزار روپے داخلے کے اندر لگ جاتا ہے۔ اب پہلی کے اندر بچہ 5 سال کا ہے، 4 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، 25 ہزار روپے خرچہ کرنا آسان۔ پھر اس کے لیے یونیفارم ضروری، پھر اس کے لیے شوز ضروری، پھر اس کے لیے کتابیں ضروری، اس کے لیے بستہ ضروری، اس کے لیے ساری چیزیں ضروری ہے۔ اب وہ ساری چیزیں لینے کے لیے اتنا خرچہ کرنا ہے اس کے لیے آسان، اب وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ بتاؤ، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سب کا ہی ادب کرے، ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کو نفع پہنچائے، قوم کو نفع پہنچائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ مشکل بات ہے۔ 25 ہزار روپے خرچہ کر کے اب ادھر کی تعلیم لے لو، ایک بچے کو مکتب میں داخل کرانا ہے، مولانا صاحب کے پاس میں بچہ آیا ہوا ہے، اب داخلہ کرانا ہے تو سب سے پہلے مولانا کے پاس میں داخلہ فارم ہی نہیں ہے۔ داخلہ فارم کب داخلہ ہوا تھا؟ اسکول کے داخلے کی تاریخ معلوم ہے کہ 2021 میں فلاں فلاں بچے کا داخلہ ہوا تھا، 2018 کے اندر فلاں بچے کا داخلہ ہوا تھا، لیکن مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر کوئی داخلے کا نظام نہیں ہے۔ تمام اسکول، تمام کالج، تمام مدارس، دینی مدارس، ان تمام کے اندر داخلے کا نظام ہے، لیکن مکتب کے اندر کہیں پر داخلے کا نظام آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیا ضرورت؟ اب اس کی کیا ضرورت؟ نہیں، ضرورت ہے۔ کبھی تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک وقت کے اندر 2018 میں میرا داخلہ ہوا تھا، میں بچپن میں فلاں اتنی عمر کے اندر تھا، پھر داخلہ ہوا ہے۔ اب داخلہ ہونے کے بعد میں اب اگر معلم یہ بھی کہہ دے کہ بھائی بچے کو قاعدہ تو لینا پڑے گا، اب قاعدہ کتنے کا ہے؟ 5 کا، 10 کا، 20 کا۔ اب 5-10 روپیے بھی اگر امام صاحب مانگ لے یا معلم مانگ لے تو حضرت گرم ہو جاتے ہیں، کیا بات ہے، 20 روپے آپ مانگ رہے ہو یا 25 ہزار روپے خرچہ کرنے کے لیے تیار، لیکن یا 20 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، 20 روپے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسکول کے اندر یونیفارم کا نظام ہے، لیکن یہاں پر اگر اس کو کہا جائے کہ ایک بچے کو آپ اپنے خود کے بچے کو ایک جوڑی کپڑا سلوا لو جو سفید لباس ہو، سفید ٹوپی ہو، اگر بچی ہے تو اس کا لباس بھی اس طریقے سے ہو اور ایک نقاب ہو،
تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. میں بچوں سے اکثر پوچھتا، اگر بچے رہتے تو ان کے آپ کے سامنے آ جاتے اور وہ بچے آج جواب دیتے کہ یہ یونیفارم کیوں ضروری ہے. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں آپ اسکول جاتے ہو کھڑے ہو جائے بیٹا بچہ، مدرسے کا ہے کہ یہ اچھا اسکول جاتے ہو ٹھیک ہے، آپ بغیر یونیفارم پہنے کیوں نہیں جاتے اسکول میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہاں کا نظام ایسا نہیں ہے کہ بغیر یونیفارم کے آیا جائے. کیوں آپ بغیر یونیفارم کے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا جاتا ہے کہ ہم کو مدرسے میں اسکول میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے، اسکول میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے. پھر اسکول میں یونیفارم ہوتا ہے. اب یونیفارم کیوں ضروری ہے؟ یہ بھی بات ہے. یونیفارم اس لیے ضروری ہے کہ جب بچہ یونیفارم پہن لیتا ہے تو اس کو خود کو پتہ چلتا ہے کہ میں گھر کا نہیں رہا، میں ایک اسکول کا ہو گیا. پولیس یونیفارم پہنتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یونیفارم والا ہوں. ڈاکٹر یونیفارم پہنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. ایک سپاہی یونیفارم پہنتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں ایک یونیفارم کے اندر ہوں، میری ڈیوٹی چل رہی ہے. ایک اسکول کے اندر 3 اسکولیں ہیں مثال کے طور پر، ایک مراٹھی اسکول ہے، ایک اردو اسکول ہے، ایک انگلش میڈیم اسکول ہے. تینوں بچے اسکول جا رہے ہیں. مراٹھی میڈیم کا بچہ ہے اس کا لباس الگ رہے گا، اردو اسکول کا بچہ ہے اس کا یونیفارم الگ رہے گا، انگلش میڈیم کا ہے اس کا یونیفارم الگ رہے گا. تینوں بچے ایک ساتھ چل رہے ہیں، راستے میں ہماری کبھی ملاقات ہو رہی ہے، ہر کوئی پہچان سکتا ہے کہ یہ فلاں اسکول کا ہے، یہ فلاں اسکول کا ہے، یہ فلاں اسکول کا ہے، یہ فلاں اسکول کا ہے. تو یونیفارم جب بچہ پہن لیتا ہے تو گھر کے کام بھی نہیں کرتا. نہیں میں نے یونیفارم پہن لیا اب میں گھر کا سامان بھی نہیں لا سکتا، چلا اسکول کے اندر، اس کی ایک اندر سے تیاری ہو جاتی ہے. لیکن مکتب کے اندر جب بچہ آ جاتا ہے تو کبھی چڈی پہ آ جاتا ہے، کبھی بنین پہ آ جاتا ہے، کبھی کسی طریقے سے کپڑے پہن کر آتا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ مکتب کے اندر کیوں ضروری نہیں ہے؟ داخلہ کیوں ضروری نہیں ہے؟ داخلے کا فائدہ یہ ہے کہ جب داخلے ہو جاتے ہیں تو بچے کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ اب میرا مدرسے میں داخلہ، مکتب میں داخلہ ہو گیا، اب مجھے تعلیم حاصل کرنا ہے. یونیفارم کیوں ضروری ہے؟ کہ یونیفارم جب پہن لیتا ہے تو اندر سے اس کے اخلاق اور اس کے اندر کی چیزیں اس کے اندر جاگ جاتی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی اچھے کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، 4 چیزیں ہیں مکتب کو منظم کرنے کے لیے. 4 چیزیں ہیں. کون کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو مکتب کا نظام. مکتب کا نظام بہت ضروری ہے. اب نظام کے اندر کیا ہے؟ دیکھو اسکول کے اندر جیسے مدرسہ ہے، مدرسے کی کلاسیں ہیں، اس میں بینچ ہے، اس میں بچھائت ہے، اس میں بلیک بورڈ ہے، اس کے اندر پڑھانے والے ٹیچر آتے ہیں اور لائٹ پنکھا جلتا ہے، اور پڑھنے والے جب آتے ہیں تو ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں کسی کلاس میں بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. اور جب مدرسے کے مکتب کے بچے داخل ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے مسجد میں تو سبھی لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، میں بھی آ گیا، سبھی آتے میں بھی آ گیا. تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں رہتی ہے کہ میں مکتب کے اعتبار سے یہاں پر پہنچا ہوں. اسکول کے اندر جس طریقے سے مکتب کے نظام میں بتایا کہ کمرہ صاف ہو، لائٹ پنکھے کا انتظام ہو، پانی کا انتظام ہو، یہ ساری چیزیں جب وہ بچہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے مکتب کا نظام جس طریقے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک نظام ہوتا ہے، اور نظام کے اندر کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے. نظام کے اندر کیا کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے کہ ایک تو نظام کے اندر یہ ہو کہ ایک ذمہ دار قسم کا آدمی بھی ہو، یا پھر کچھ ساتھی ہو جائے کہ مثال کے طور پر ایک محلے کے اندر مکتب چل رہا ہے تو اس کے جیسے ہر جگہ پر دعوت کے اعتبار سے ایک ذمہ دار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے کہ محلے کے اندر وہ پوری فکریں کرتے رہتے ہیں، ایسے مکتب کے اعتبار سے بھی ایک ساتھی، 2 ساتھی، ایک ایسے نگراں تیار ہو جائے جو پورے مکتب کا نظام چلائے. سب کو تو جمع نہیں کر سکتے، روزانہ سب کو تو بلا نہیں سکتے مکتب کے اندر، یہ مشورے کے اندر ایک ساتھی 2 ساتھی. بھائی امام صاحب اگر بولیں گے دیکھو آج اپنے فلاں چیز کی ضرورت ہے، یہ ساتھی سے بول دیے وہ نظام کر لیں گے انشاءاللہ. تو بستی کا ایک ذمہ دار قسم کا آدمی ہو جو نظام کو صحیح طریقے سے چلائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جگہ کا اچھا انتظام ہو. مسجدوں کے اندر کلاسیں لگانے اگر مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے تو مسجد کے باہر میں جو کمرے ہوتے ہیں اس کو مکتب کے اعتبار سے سجایا جائے. کس طریقے سے سجایا جائے؟ یہ نہیں کہ اس کے اندر کچھ خوبصورت چیزیں لگائی جائے، نہیں. ایک تو یہ بچھائت اچھی ہو،
पंखे का इंतज़ाम हो, लाइट का इंतज़ाम हो, कालीन का इंतज़ाम हो, ब्लैक बोर्ड का इंतज़ाम हो। जैसे इंग्लिश मीडियम के अंदर स्कूल का एक निज़ाम होता है या मराठी स्कूलों के अंदर निज़ाम होता है, ऐसे हमारे एक मदरसे के अंदर जब बच्चे आएंगे तो इस तरीके से एक निज़ाम होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दार अरकम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दिया करते थे। हज़रत मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, असद बिन ज़ुरारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान में तालीम दिया करते थे और वहाँ पर भी एक निज़ाम इस तरीके से कायम था। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मकतब का एक बेहतरीन माहौल होना चाहिए। पता लगे कि मकतब के अंदर जब बच्चा आया है तो एक माहौल बने, दीनी तालीम का माहौल। जैसे ही बच्चे मकतब के अंदर आएंगे तो सबसे पहले उनके जहन में ये आना चाहिए कि मैं एक दीनी तालीम हासिल करने के लिए आया। अब जब इस तरीके से आएंगे इंशाअल्लाह वो बच्चे, तो उनके अंदर अखलाक पैदा होंगे। घर से जब निकलेंगे तो उनके जहन में ये बात आएगी कि नहीं, मैं तो एक मकतब के तालीम हासिल करने के लिए चला हूँ। इसके साथ साथ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, निज़ाम तो इस तरीके से है, हम निज़ाम के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल करा सकते हैं। अब इसके साथ साथ दाखिला क्यों ज़रूरी है, तो मैंने आप हजरात के सामने बताया कि दाखिला होगा तो एक बैच बनेगी कि भाई पहली के अंदर एक दाखिला हुआ है, दूसरी के अंदर कुरान वालों का एक दाखिला हुआ है। पहली के जो दाखिले के है बच्चे तो वो पहली की जमात के अंदर पढ़ेंगे। अब देखो, स्कूल के अंदर एक इज्तिमाई तालीम की भी बात है। बच्चों को इज्तिमाई तालीम क्यों ज़रूरी है? आज मिसाल के तौर पर एक बात मैं आपको बतलाता हूँ। हमारे पास में मिसाल के तौर पर 60 बच्चे आ रहे हैं और 60 बच्चे तकरीबन हर मुअल्लिम के पास में एक एक करके सबक लेने आए तो एक एक बच्चे को 3 से 5 मिनट लगता है। एक बच्चा सबक लेगा 5 मिनट, तो 60 बच्चों के लिए 5 मिनट के हिसाब से कितना हो गया? तकरीबन 1.5 से पौना 2 घंटा, 2 घंटे के करीब करीब हो जाता है। 2 घंटा। अब 2 घंटा एक बच्चे ने सबक लिया 3 मिनट, 4 मिनट सबक लिया, 5 मिनट लिया। अब उसके बाद में वो बच्चा तो चला गया, वो लाइन के अंदर बैठा हुआ है। अब ये आलिम साहब या इमाम साहब सिर्फ एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बाकी के उसके ऊपर निगरानी बहुत मुश्किल है। वो बच्चा शरारत कर रहा है, वो बच्चा क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा है उसको कुछ भी पता नहीं है। तो यहां पर सिर्फ 3 मिनट पढ़ने से एक बच्चे को साल भर के अंदर 600 मिनट मिलेंगे। लेकिन एक बच्चा नहीं, बल्कि हमारी क्लास के अंदर अगर 20 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं तो 3 क्लास, 60 बच्चे हैं तो 3 क्लास की जाए। 3 क्लास कौन सी? एक घंटे की क्लास हो। ज्यादा तालीम देने की जरूरत नहीं है, 4-4 घंटे बच्चों को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमारा तजुर्बा है, हम पूरे जिले के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। अहमदनगर जिले के अंदर 450 मकातिब इस एतबार से हमारे चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो बहुत सारे मदारिस में इसको तकसीम किया गया है। तो एक बच्चा 60 बच्चे हैं, 3 क्लास करो, 3 घंटे का तालीम का वक्त रखो। सुबह में फजर के बाद में 8 बजे के बाद सहूलत के एतबार से स्कूल का टाइम छोड़कर अब वो 20 बच्चे हमारे सामने बैठे, 25 बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं। अब उनको इज्तिमाई तालीम कराएंगे। किस तरीके से? हर एक बच्चे का सबक अच्छा अलग होगा, एक ही होगा। स्कूल के अंदर अभी हमने क्लासें पढ़ी है, आप हम सब स्कूल के अंदर पढ़े हैं। बताओ, कोई स्कूल के अंदर इनफरादी तालीम होती है? किसी स्कूल में होती है? किसी मदरसे के अंदर इनफरादी यानी अकेले में तालीम दी जाती है? फिर मदरसों के अंदर, मकतब के अंदर क्यों इनफरादी तालीम? तो बच्चों को इनफरादी तालीम नहीं बल्कि इज्तिमाई तालीम। अब 20 बच्चों का सबक एक रहेगा। अगर उसमें बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चा है, चालाक बच्चा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, वो बच्चा सबको कवर भी करते रहेगा। और कुंद ज़हन बच्चा है तो ये ज़हीन बच्चे की वजह से उसका भी दिमाग चलेगा और वो भी तालीम के अंदर आगे बढ़ेगा। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इनफरादी तालीम के बजाय हमारे मकातिब के अंदर इज्तिमाई तालीम की बहुत ज़रूरत है और इसके लिए क्लासें बनाए। हमारे बस्ती में अगर 100 बच्चे हैं तो 4 क्लास 5 क्लास हमारी बननी चाहिए। 4 क्लास असर के बाद भी हो सकता है, मगरिब बाद भी हो सकती है, सुबह भी हो सकता है। इस तरीके से एक निज़ाम तो इस तरीके से होता है। इसके साथ साथ हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मदरसों के अंदर एक फीस का निज़ाम होता है, लेकिन मकातिब के अंदर फीस का निज़ाम नहीं है। मैंने तो अभी बताया, एक मराठी स्कूल के अंदर भी हर महीने के अंदर फीस ली जाती है किसी न किसी एतबार से। इंग्लिश मीडियम के अंदर भी फीस ली जाती है और फीस कम नहीं होती है। ट्यूशन की फीस ली जाती है, 700-800 रुपये महीना ट्यूशन की फीस दी जाती है। फिर मकतब के अंदर 100 रुपया फीस देना क्या मुश्किल है? हमारा बच्चा दीनी तालीम हासिल कर रहा है, अगर ये कुरान पढ़ेगा तो कुरान पढ़ने के बाद में हमारे लिए नफ़े का जरिया बनेगा। तो फिर हम अपने बच्चों के लिए 100 रुपये माहाना खर्चा क्यों नहीं कर सकते?
ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے یہ ناممکن بات ہے، لیکن ناممکن دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے، سب ممکن ہے، اور اس کو تجربے میں لایا گیا. الحمدللہ شرڈی کے اندر ہمارے یہاں پر 500 سے 700 بچے پڑھ رہے ہیں اور بغیر فیس کے کوئی بھی نہیں ہے. ہر بچہ 70 سے 100 روپے فیس دے رہا ہے، اور فیس ہی کے اوپر معلمین کی تنخواہ کا بھی نظام ہے. چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، مسجد والوں سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں. 100 بچے ہمارے پاس میں آئے، 100 روپے کے حساب سے 10,000 روپے ہوتے ہیں. 2 معلم رکھو، 5-5 ہزار روپے ان کو تعلیم کے لیے دی جا سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے نظام بنانا ضروری ہے. ہم اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک فیس کا نظام ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ فلاں مدرسہ فیس دے گا، 500 روپے دے گا، 1000 روپے دے گا، فلاں والے 1000 روپے دیں گے، فلاں والے 1000 روپے دیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ لنگڑی گاڑی ہے. چند دنوں چلیں گی، اس کے بعد میں پھر بند. اگر وہ دینے والا کسی مجبوری کی وجہ سے دے نہ سکے تو وہ مکاتب کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے. مطلب یہ کہ مکاتب بند ہونے شروع ہو جاتے. ہمارا تجربہ ہے، کئی معلمین کو 800 700 2000 تک رقم دی گئی، لیکن جب رقم بند کر لی گئی تو پھر مکتب ہی ایک دم کمزور ہوتے چلے گئے. اب ہم نے یہ کہا ہے کہ ہر بستی والا، ہر گاؤں والا، ہر محلے والا اپنے بچوں سے 100 روپے فیس جمع کرے، اور وہ فیس ذمہ دار کے پاس جائے گی اور پھر معلمین کے اندر وہ تقسیم ہوگی. تو اس کے لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، فیس کا انتظام بھی ضروری ہے. اس کے لیے ایک نظام تو میں نے آپ کو بتا دیا مختصراً. حضرت بیٹھے ہوئے، بات تو ان کی ہوگی ماشاءاللہ. میں ایک بات یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ ایک نصاب کیوں ضروری ہے. اب ہمارے پاس ایک نصاب کا معاملہ آیا. ہر اسکول کا ایک نصاب ہوتا ہے، ہر مدرسے کا نصاب ہوتا ہے، ہر کالج کا ایک نصاب ہوتا ہے، مراٹھی اسکول کا ایک نصاب ہے، اردو اسکول کا ایک نصاب ہے، جو کچھ بھی ہے نصاب ہے. لیکن مکتب کا کوئی نصاب ہی نہیں ہے. ہمارے ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ صرف قرآن کا پڑھ لینا ضروری ہے. قرآن ختم، تعلیم ختم، قرآن ختم، تعلیم ختم. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھی. 5 کلمے آنا چاہیے، 5 حدیث سے دعائیں آنا چاہیے، اور 40 حدیث سے آنا چاہیے. قرآن ختم ہونا چاہیے. اب اس کے بعد میں وہ لپیٹ کر چلا گیا. اب اس نے کسی کی میت میں یا کسی کے زیارت کے اندر اس کو قرآن کو کھلا ہے، اور اس کے بعد میں اس نے پڑھنا ہی بند کر دیا. نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ علم لحد سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک حاصل کرنا چاہیے. یعنی بچپن سے، جھولے سے لے کر تو قبر تک علم حاصل کرنا چاہیے. اب علم کو کس طریقے سے حاصل کرنا چاہیے؟ تو دنیاوی تعلیم ایسا تو نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد چھوڑ دی جاتی ہے. نہیں، ایک مکتب کا ایک نظام ہے. نظام کے اندر یہ تعلیم ہے، ایک دینیات کا نصاب ہے، تو اس کے اندر ایک تعلیم کا اس طریقے سے ہے کہ 5 سال کا بچہ ہوگا، پہلی میں ادھر داخل ہوں گا اور پہلی کے اندر ادھر بھی داخل ہوں گا. ادھر 5 سال کے اندر اس کو دینی تعلیم کے اعتبار سے مکمل قرآن مجید، 40 حدیثیں، 40 دعائیں، سیرت کے سوال جواب، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کا لکھنا پڑھنا یہ بھی سکھایا جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت ضروری ہے. صرف قرآن نہیں بلکہ عقائد بھی اس کے درست ہونا چاہیے. دل کے اندر یہ بات بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے. یہ صرف زبانی نہیں، کبھی اگر وقت آ جائے اور ہم کو مجبور کیا جائے کسی اور چیز کے بولنے پر، اس وقت ہمارے دل کے اندر یہ بات ہونا چاہیے کہ نہیں، میں مروں گا بھی تو دین پر مروں گا، اللہ کا نام لے کر مروں گا، اور جیوں گا بھی تو اللہ کا نام لے کر جیوں گا. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے یہاں پر نصاب کے اندر چند چیزیں ہیں. ایک تو نصاب کیا ہو، کسی بھی مکتب کا ایک نصاب ہو. اب اپنے اپنے اعتبار سے آپ نصاب طے کر سکتے. یہ تو ضروری نہیں کہ دینیات ہی کا ایک نصاب لیا جائے، لیکن دینیات کا ایک نصاب بہت زیادہ ریسرچ کر کے 13 14 سال 15 سال اس کے اوپر محنت کی گئی. پورے ہندوستان کے اندر محنت کی گئی، اور محنت کر کے ہر جگہ کیا پڑھایا جاتا ہے، اس کو سب کو جمع کر کے علماء دین، علماء کرام، اکابرین کے سامنے اس کو رکھ کر ایک نصاب بنایا گیا. اور نصاب کے اعتبار سے ایک طے کیا گیا کہ 5 سالہ ایک نصاب ہے. وہ 5 سالہ نصاب اس طریقے سے ہے کہ اول سے لے کر تو پنجم تک اس کا قرآن بھی ختم ہوگا اور بہت ساری چیزیں ہوگی. اس کے بعد میں ایک ثانی کورس بھی ہے 6 سال سے، یعنی 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر تو اور 5 سال. پھر اس کے بعد میں 16 سالہ کورس ہے، جس کے اندر اگر صحیح طریقے سے بمبئی کے دینیات مکاتب کے اندر اس طریقے سے ہے، بچہ 5 سال میں داخل ہو رہا ہے، گریجویشن تک وہ حافظ بھی بن رہا ہے اور عالمیت کا بھی کورس کر رہا ہے. الحمدللہ کئی بچے عالم حافظ بن گئے گریجویشن کر کے. تو نصاب کا ہونا بھی ضروری ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نگرانی کا نظام ہے. نگرانی کا نظام، نگرانی کیوں ضروری ہے کہ مکتب کے اندر بچے آ رہے کہ نہیں آ رہے، مکتب میں معلم کیا پڑھا رہے، بچے کیا پڑھ رہے، بچوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، معلم کو کن چیزوں کی ضرورت ہے. اب معلم اگر کسی کو بول دیا جائے تو معلم کے اوپر لوگ گرم ہو جاتے ہیں، کیا مولانا تم کو کچھ کام ہے کہ نہیں ہے، تم فلاں چیز مانگ رہے ہو، فلاں چیز بول رہے ہو، فلاں چیز بول رہے ہو. نہیں، ہمارا ایک ذمہ دار رہے گا، نگراں رہے گا تو وہ ساری چیزوں کو کرنے والا بنے گا. تو نگراں کی ضرورت ہے. نگرانی اس لیے ضروری ہے کہ نگرانی رہے گی تو معلم کے اندر بھی فکرے رہے گی، نگرانی رہیں گی تو بچوں کے اندر بھی فکرے رہیں گی. ایک کیمرہ یہاں پر لگا دیا جائے، آپ کیمرہ لگانے کے بعد ہم کو پتا ہے کہ یہاں پر کیمرہ ہے تو ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے. بچتا ہے کہ نہیں بچتا ہے انسان غلطی سے؟ غلطی نہیں، کیونکہ مجھے کیچ کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں مجھے دیکھ رہی ہے. تو نگراں کا کام بھی یہی رہتا ہے کہ بستی کے اندر کن چیزوں کی ضرورت ہے، مکتب میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ نگراں اس طریقے سے کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ طریقے تعلیم ہے، جس طریقے سے میں نے بتایا کہ اجتماعی تعلیم بہت ضروری ہے. اگر ہمارے زندگی کے اندر اجتماعی تعلیم نہیں رہیں گی، بچے آگے نہیں بڑھ سکتے. انفرادی تعلیم کے اندر میں نے رزلٹ بتایا آپ کو کہ اگر ایک ایک بچے کو سبق دیا جائے تو 5 ہی منٹ ملیں گے، ایک بچے کو پوری کلاس میں 2 گھنٹے میں 5 منٹ ملیں گے. اور اگر اجتماعی تعلیم کی جائیں گی تو ایک بچے کو 2 گھنٹہ تعلیم ملیں گے، 2 گھنٹہ. پھر امام صاحب یا معلم کیا کریں گے، سب سے پہلے اس کو حمد و نعت وغیرہ پڑھائیں گے. اس کے بعد میں جو سبق ہے تقریباً 40 منٹ قرآن کے لیے رہتے ہیں، قاعدے کے لیے رہتے ہیں. 40 منٹ کے اندر اس کا قرآن کا سبق رہے گا اجتماعی طور پر. اس کے بعد میں 5 منٹ کے اندر دعا و سنت، 5 منٹ کے اندر حدیث ہے، 5 منٹ کے اندر عربی اردو کے اندر کے جملے ہیں، اور 5 منٹ کے اندر سیرت کے سوال جواب ہے. ایک ہی گھنٹے کی تعلیم ہے ہمارے پاس، ایک ہی گھنٹے کے اندر ہے. الحمدللہ میرے تجربے کے اعتبار سے، میں آج سے 10 سال سے اس میں کام کر رہا ہوں، میں نے ایسے علاقوں کے اندر مکتب دیکھے اور کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اس کی فکر بھی کر رہے ہیں. راجور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کوتل آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہاں پر اردو اسکول نہیں ہے. لیکن راجور کے اندر مکتب کے اندر کنڈیشن یہ ہے کہ ان بچوں کو مکتب کے اندر قرآن کے ساتھ ساتھ آج کچھ لڑکیاں بیشتی زیور پڑھ رہی ہے، کچھ لڑکے جو ہے اردو تعلیم مکمل ان کی ہو چکی ہے، آج اردو کے اندر کتاب لکھتے بھی ہے، پڑھتے بھی ہے. بعض بچے امام صاحب نہ ہونے کے باوجود بھی خطبہ بھی پڑھ لیتے ہیں، بعض بچے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو یہ ساری تعلیم وہاں پر ہو رہی ہے الحمدللہ. ایک جگہ کی بات نہیں، میں ہزاروں جگہ اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارا تجربہ ہے الحمدللہ. اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ کوشش بھی کی ہے، اور کوشش کے بعد میں نتیجہ رزلٹ یہ آیا ہے کہ اگر مکتب کو منظم طریقے سے کیا جائے تو اس کے فوائد، اس کے نتائج، اس کا رزلٹ ہم سب کو بہت بہترین ملے گا. اس کے لیے میرے دوست اور بزرگوں، یہاں پر آپ حضرات کے سامنے آپ لوگوں کو بلایا بھی گیا. ہمارے حضرت مولانا آپ حضرات کے سامنے اس کی فضیلت، اس کی ترغیب یا جو بھی باتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. لیکن میری ایک 4 باتیں ہیں کہ مکتب کے لیے ضروری 4 باتیں ذہن میں رکھو. ایک تو کیا ہے، منظم مکتب ہو، نظام، کہ منظم مکتب کے اعتبار سے روم، کلاس، یہ ہم کو یونیفارم، داخلہ، یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میں ہونا چاہیے. دوسرا ہے نصاب. نصاب چاہے ہمارا دیکھو اختلاف رہتا ہے ہر ایک کا، حالانکہ اس کے اندر اختلافی مضامین. اب تو دینیات کے اندر ایسے بچے بھی داخل ہو رہے ہیں جو دوسرے مسلک کے ہیں، وہ بھی ہے. یہاں تک کہ دوسرے مسلک کے ساتھ ساتھ جس کے اندر کہا جائے تو اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے ان لوگوں کے بھی بچے اس کے اندر داخل ہو کر وہ مکتب کے اندر تعلیم حاصل کر رہے. تو اس میں اختلافی مضمون، اختلافی بات، اختلافی کوئی چیز نہیں، سب دلائل کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے. تو ماشاءاللہ اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ قوم کے اندر دین کی بیداری آ رہی ہے. تو ایک تو نظام، دوسرا نصاب، تیسرا طریقہ تعلیم کے اجتماعی طریقے تعلیم ہونا چاہیے، اور چوتھا نگرانی کا نظام ہونا چاہیے. اس کی فکر انشاءاللہ ہم سب مل کے کریں گے. اور ہمارے بستی کے اندر اگر ہم کو مکاتب کو وجود میں لانا ہے صحیح طریقے سے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمارے بستی کو صرف نہیں ہوگا، ہمارے اطراف اور اکناف کے اندر بھی ہوگا. تقریباً ہمارے کوپرگاؤں تعلقے کے اندر تقریباً 50 دیہات ہے. 50 ابھی دیکھو اس کی لسٹ مولانا صاحب نے، ہمارے صدر صاحب نے بنائی ہے. 50 دیہات ہے، اور 50 دیہاتوں کے اندر میرے حساب سے 25 دیہاتوں میں بھی تعلیم نہیں ہے. یہ تو دعوت کی مبارک محنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دین کی فضاؤں کو عام کیا، لیکن بچے تو کورے ہیں. میں ایک آخری بات بول کر میں آپ حضرات کے سامنے میں بیٹھ جاؤں گا. ہم ایک جگہ کے اوپر گئے تھے، ابھی اس کو 2-3 سال پہلے کی، کرونا سے پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے کہ علاقے کے اندر بہت نہیں، ہمارے احمد نگر ضلع کی بات بول رہا ہوں میں. ایک علاقے کے اندر، ایک دیہات کے اندر ہم لوگ گئے. جانے کے بعد میں وہاں پر مسجد تو ہے، امام صاحب نہیں ہے،
مجبوریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن مسلم مکانات تقریباً 18-20 مکانات ہیں۔ اب وہاں پر جانے کے بعد میں ہم نے ایک پروگرام رکھے، پروگرام کے اندر ہم نے سب پورے بچوں کو جمع کیے مسجد کے اندر، جتنے مسلم کے بچے تھے، آج اسکول کا چھٹی کا دن ہے اتوار کا، آپ سب آ جاؤ، اور سب ذمہ داروں کو بھی جمع کیے۔ تو تقریباً 20-25 لوگ تھے، 20-25 بچے بھی تھے، 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسے حالت کے اندر ہم نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا میں 7ویں کے اندر پڑھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ ہمارے اللہ کتنے ہیں؟ اب اس نے دینی تعلیم حاصل ہی نہیں کیا، کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ایک ہے۔ میں نے بولا غلط بولے آپ نے، آپ کھڑے ہو جاؤ۔ دوسرے بچوں کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ کیا اثر ہوا؟ میں نے بولا آپ کون سی کلاس میں؟ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ کہا کہ میں 8ویں کے اندر ہے۔ بولو آپ کتنے ہیں؟ ہمارے اللہ کتنے ہیں؟ کہا 3 ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر ایک الگ کیفیت پیدا ہو گئی، اس کو ہی غلط بول رہے تو پھر میرے کو بھی تو بدلنا تو چاہیے کہ نہیں؟ تو ایک نے کہا 1 ہے، ایک نے کہا 3 ہے، ایک نے کہا 7 ہے، اور بڑے بڑے 8ویں اور 9ویں کے بچوں سے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے بچوں کو میں نے کھڑا کر کے پوچھا، اور پوچھنے کے بعد میں وہ بچے کبھی 1 بول رہا ہے، کبھی 3 بول رہا ہے، کبھی پھر ہمارے نبی کا نام بتاؤ، کون نبی؟ ہمارے نبی کا نام ہی ہم کو معلوم نہیں، کلمہ سناؤ، کلمہ بھی صحیح طریقے سے سنا نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، میں نے پھر امتحان کے طور پر یہ کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جاؤ، لیکن آپ نے 3 بولا ہے تو بتاؤ 3 کون سے ہیں؟ تو کہا کہ ایک مسجد ماں ہے، ایک ہمارے سامنے کی درگاہ ہے، اور ایک ہمارے کھیت کے اندر بھی ہے۔ تو یہ 3 اللہ ہے، اور ہم 3 اللہ کی پوجا کرتے ہیں، یعنی 3 اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ذہن کے اندر یہ باتیں۔ دوسرے سے پوچھا تو اس نے کئی درگاہوں کے نام بھی گنا دیا۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر، میں بڑی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے احمد نگر ضلع کی بات کر رہا ہوں، میں 3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ تو یہ حالت ہے۔ پھر میں نے وہ حضرت سے پوچھا جو نماز پڑھایا کرتے تھے، ٹوٹی پھوٹی نماز۔ میں بولا حضرت آپ بتاؤ ہمارے خدا کتنے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو ان کو کہاں سے معلوم ہوگا؟ تو یہ حال ہے ہماری امت کا۔ اگر ہم صحیح طریقے سے دعوت کی مبارک محنت کی برکت سے تو تھوڑا بہت دین آیا ہے، لیکن ہمارے بچوں کو بنیادی تعلیم ہم کو بچپن سے ہی سکھانا ہے۔ یہ بچے اگر آگے پڑھتے رہیں گے، ہمارا زمانہ تو گزر چکا ہے، فتنوں کا دور ہے، حالات بہت خراب ہے، ہمارا وقت تو گزر چکا ہے، آج حالات بہت خراب ہے۔ ہماری بچوں کی آج اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو میرے دوست اور بزرگوں، آئندہ یہ بچے ہمارا گریبان کل قیامت کے دن پکڑیں گے۔ دنیا کی تعلیم تو اس بچے نے دی ہے، میرے والد نے دی ہے، لیکن دینی تعلیم مجھے نہیں دی ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے بھئی طہارت کا مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک گریجویشن بہت بڑا، طہارت کیا ہے؟ میری ماں نے 2 مرتبہ کی، میرے باپ نے 2 مرتبہ کی، آپ نے واٹس ایپ پر یہ ساری چیزیں سنی ہے، لیکن میرے دوست اور بزرگ، ہماری بستی کی ہم کو فکر کرنا ہے، ہمارے محلے کی، ہمارے علاقے کی، ہمارے تعلقے کی فکر کرنا ہے۔ اس کے لیے تنہا کام نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ہمارے یہاں علاقے کے اندر بہت بہترین علاقہ، ہمارے علاقے کے اندر مدرسہ ہے، مدرسہ مفتاح العلوم۔ یہ آج سے نہیں ہے، تقریباً یہ 50 سال سے مدرسہ 54 سال سے چل رہا ہے، اور مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکر تھی، اور اس زمانے کے اندر مولانا منیر صاحب 25-30 سال پہلے جب ہم کلپیڑی کے اندر پہلی مرتبہ آئے تھے، مولانا نے اس وقت کے اندر تقریباً 22 سے 25 مکتب شروع کیے تھے۔ ہم کو اس وقت کے اندر 50 روپے مہینہ بھی حضرت مولانا دیتے تھے، لیکن 50 مکتب کی فکر مولانا کے اندر تھی۔ جو بھی ہو، جس طریقے سے وہ کرتے تھے، چلتے تھے، تو 50 مکتب 22 مکتب اس وقت کے اندر تھے۔ اب الحمدللہ اس کے بعد میں نظام چلتا رہا، لیکن ہم انفرادی طور پر کرنا چاہیں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں، مجھے کچھ تو بھی بننا ہے، میرا نام روشن ہونا چاہیے اور میری باتیں چلنا چاہیے، تو یہ ناممکن بات ہے۔ علاقے کے اندر ہم کو مسجد جس طریقے سے دعوت کے اعتبار سے ہم مرکز سے ہمارا تعلق ہے، ہم کو مرکز سے جو ہدایت دی جائیں گی وہ مرکز کی ہدایت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں، ایسے ہی مکاتب کے اعتبار سے صبح سے لے کر 24 گھنٹے یہاں پر علماء کرام رہتے ہیں، ان سے آپ رجوع رہیں، ان سے تعلق رکھیں اور ان کے ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں پر مسجد کے اپنے مدرسے مفتاح العلوم، یہ ہمارا مدرسہ ہے، سب کا مل کے مدرسہ ہے، اس مدرسے کے اندر طلباء کو لانے کی فکر کریں۔ ہمارے علاقے میں ہمارے رشتہ دار کے، ہمارے ماموں کے، ہمارے فلاں کے، کسی غریب کے، ان کو لا کر یہاں پر مسجد کے اندر مدرسے کے اندر داخلہ کراؤ۔ انشاءاللہ اس کا بھی ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نعم البدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔